اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 97۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 98۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اور اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ شان نزول۔ بدی انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسے کے، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے۔ انسان کے اندر دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک برے خیال اور ایک اچھے خیال۔ تو وہ اچھے خیال کو عمل میں لاتا ہے اور برے خیال سے وہ بچتا ہے، ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ عمل میں اگر لائے گا تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اگر دل میں ہے گناہ، وہ برے خیالات، اور اس کو عمل میں نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ تمہیں نہیں دے گا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسے کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائے۔ اگر کوئی تمہارے اندر غلط یا برے خیالات ہیں، جب تک اس کو تم عمل میں نہیں لاؤ گے تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ نہیں دے گا۔
اس لیے برے خیالات کو دل میں ہی دبا کے ختم کر دینا، اس کو عمل میں نہیں لانا چاہیے، غلط، مطلب کرنا نہیں چاہیے، دل میں ہے تو دل ہی میں سے اس کو بھلا ڈالو، باہر اس کا اسی پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نہ لائے یا ان کے ساتھ کلام نہ کرے، یہ وسوسے اس آیت میں داخل ہیں۔ دوسرے وہ خیالات ہیں جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد ارادہ کرتا ہے۔ ایک دوسرا وہ عمل ہے جس کو انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ ابھی جیسے بیٹھے ہو، اذان ہوئی، دل میں خیال آیا نماز کا، پھر تم نماز پڑھنے چلے جاؤ۔ کوئی پریشان ہے، دل میں خیال ہے پریشان ہے، اس کی ہیلپ کر دو، اس کی مدد کر دو، اس کو کچھ دے دیے۔ کسی نے کچھ کہا، دل میں خیال آیا، اس کو تم نے عمل میں لے آیا، تو وہ سب ثواب ہے۔ یہ دوسرا عمل۔ اور دل میں خیال آیا کہ لاؤ کسی کو پریشان کروں میں، تو یہ برے خیالات۔ اس کو جب تک تم کسی کو پریشان نہیں کرو گے تب تک گناہ نہیں ہے، مگر تم جیسے اس کو عمل میں لے کر آؤ گے گنہگار کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے برے اعمال کو نہیں عمل میں نہیں، ان پر مواخذہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مسئلہ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد ارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو باہم نہ پہنچے اور مجبوراً وہ اس کو کر نہ سکے تو جمہور کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ شیخ ابو منصور ترمذی اور شمس الائمہ حلوائی اسی طرف گئے ہیں، اور ان کی دلیل یہ آیت ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ اور حدیث حضرت عائشہ ہیں۔ اس حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی، جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی گناہ کیا اور پھر توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اپنے فضل سے اہل ایمان کو، جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے عدل سے۔ زجاج نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت اور طلاق، عید و جہاد کے احکام اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے تو سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین نے اس تمام کی تصدیق فرمائی اور قرآن اور اس کے جملہ شرع و احکام کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی۔ یہ اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان لانا۔ یہ اس طرح کی اعتقاد و تصدیق کر کے
کرے کہ اللہ واحد احد ہے، بے شک اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ و صفات عالیہ پر ایمان لائے اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم اور ہر شے پر قدیر ہے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، بے شک اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کی قدرت سے۔ نمبر 2، ملائکہ پر ایمان لانا یہ اس طرح پر ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہے۔ ملائکہ کو مانے، فرشتے جو پورے ہوئے فرشتے ہیں اس پہ اس کو یقین ہونا چاہیے، اور وہ مانے کہ یہ سب یقین رکھے دل میں، ہر چیز میں ہونا چاہیے یقین۔ وہ علیم، یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہے، معصوم ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہیں اللہ تعالی کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے وسائط ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی، اس طرح کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس بطریق وحی بھیجی، بے شک و صبح سب حق و صدق اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر بھیجی۔ اور قرآن کریم تغیر، تبدیل، تحریف سے محفوظ ہو۔ قرآن میں کوئی بدلی نہیں ہے، قرآن میں کوئی کچھ نہیں بدل سکتا، چاہے جتنا بڑا علم ہو۔ اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ویسے ہی آج بھی یہ قرآن کریم ہے، اس میں کوئی ایک الفاظ کا حرف و بدل نہیں، عدل بدل نہیں ہوا، ڈفرینس نہیں ہوا، اور محکم و متشابہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا، اس طرح پر کہ ایمان لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے امین ہے، گناہوں سے پاک معصوم ہے۔ انبیاء بھی، رسول بھی پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ساری خلق سے افضل ہے، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہے، رسولوں میں بھی بعض سے بعض افضل ہے، ایک دوسرے سے افضل ہے، کوئی ایک دوسرے سے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے رسولوں کا بتایا نا، 1,24,000 کم و بیش، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت پر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ایمان سب پہ رکھنا ہے۔ تیرے حکم و ارشاد کو، یعنی ہر جان کو عمل نیک کا اجر و ثواب، اور عمل بد کا عذاب و عقاب ہوگا۔ جتنا نیک اچھا اجر کرو گے اس کا تمہیں نیک ثواب اور عمل ملے گا، اور جتنا بد کرو گے اس کا عذاب و عقاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو طریقے دعا کی تلقین فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرنی چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہم لوگ کو۔
کہ ایسے دعا کرو۔ وہ اسی طرح اپنے پروردگار سے عرض کرے جس طرح سے دعا سکھائی جو اللہ تعالیٰ نے جیسے دعا سکھائی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، کل سے انشاءاللہ سماعت کریں گے سورہ القرآن۔ سورہ البقرہ آج ختم ہو گئی، مکمل کل مکمل ہو جائے گی، اور کل ہی سے انشاءاللہ سورہ القرآن چالو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الفقور، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی جو ہوتی ہے اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبحانک بالعزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔